बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ताकत का जो नशा है ना, बड़ा सर चढ़कर बोलता है, और जब ये नशा सर पे चढ़ जाता है ना, फिर इंसान को इंसानियत, हक्कानियत, कुदरत सब कुछ भूल जाती है। लेकिन आपको पता है, इतने बड़े हाथी की मौत भी ना किसी एक आधी चींटी से ही आ जाती है। और वो नमरूद का भी तो यही मिसाल थी ना, वो तो मच्छर गया था दिमाग में और फिर क्या उसकी पोजीशन होगी। लेकिन जब कुदरत एक्टिव होती है तो फिर वो एक अलग से काम चल रहा है। लेकिन कुदरत ने भी शायद रस्सी हम लोगों की दराज की भी है, इसलिए जिसका जो जी कर रहा है वो करने की कोशिश कर रहा है। पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करना है, लेकिन कुछ खबरें हैं जो बड़ी तकलीफदेह हैं, वो मैंने आपके साथ रखी है। इंसाफ के सबसे पहले जनाजा तो माशाल्लाह मुसलसल पाकिस्तानियों ने कंधे पर उठाया हुआ उस जनाजे को, लेकिन बड़ा धूम से निकल रहा है जी। शायर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और आपको पता है आवाज़ उनकी शायरी कमाल है। हमारे साथी दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं, अहमद फराज साहब, जिन्होंने बीवी कत्ल के इल्ज़ाम में बेचारी को नाजायज़ गिरफ्तार किया हुआ। और 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा भी था कि यार मैं अब सोशल मीडिया से दूर हो रहा हूँ, खामोशी इख्तियार करो। अगलों ने कहा होगा भाई तुम्हारी बीवी उठाई इसलिए तुम्हारा मुंह ही नहीं बंद होता, तुम्हारी शायरी शुरू ही नहीं बढ़ती। तो अगर जब बात घर की औरतों पे आ जाए तो फिर बंदा कमज़ोर हो जाता है। तो नाजायज़ कत्ल का मुकदमा तो उस खातून के ऊपर बनाया और फिर उनको हिरासत में भी रखा। इवन अहमद फराद ने यहाँ तक बोला कि मेरी बीवी पे ड्यूरिंग उस पे ना तशद्दुद भी किया गया, मैन हैंडलिंग की है, और मर्दों के साथ पुलिस स्टेशन में लोगों ने रखा, और फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने बहरहाल बताई थी। और फिर मैंने बताया कि जब खातून की बात हो, तो घर की औरतों की बात हो, तो फिर बंदा कमज़ोर हो ही जाता है। मगर जुल्म की इंतहा देखें, जज के पास उनका केस था, जो खातून जज थी शाइस्ता कुंडी, नाम से तो आपको भी लग रहा है खातून है, मुझे भी लग रहा है खातून, लेकिन पता नहीं क्या है ये। तो अहमद फराज साहब की बेगम से मुतल्लिक जब केस आया ना, तो उन्होंने जो उनके साथ सलूक किया बड़ा ही अज़ियतनाक था। और तफ्तीशी अफसर, ज़ाहिर बात है, जिसने जिस्मानी रिमांड लिया हुआ था 5, 7, 8 दिन का जितना भी, तो उन्होंने तफ्तीश के दौरान ना चीज़ें प्रूव की, और प्रूव करने के बाद वो जज साहबा के पास पहुंच गया था। उन्होंने कहा जज साहबा, ये जो खातून है ना अहमद फराद की जो मिसेज है, सैयद है वो, उन्होंने कहा ये बेकसूर औरत है, मैंने रिमांड में देख लिया जी, इस केस में इनको डिस्चार्ज किया जाता है, ये भी नहीं कोई शक शुबा, बिल्कुल बेकसूर है। हमने 8 दिन या 10 दिन जितना दिन भी रखा, निस्वानी रिमांड में रखा, ये खातून बेकसूर, इसको डिस्चार्ज करेंगे, यानी मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज करें, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लिख कर दिया कि मुलजमा बेकसूर है। मगर जज साहबा ने कहा नहीं, इसको डिस्चार्ज नहीं करना, ये शक के दायरे में है। याद रखिएगा, जब तफ्तीशी अफसर लिख के दे दे कि डिस्चार्ज है, तो जज पाबंद होता है डिस्चार्ज करने का। मगर ये जज साहबा को आपको पता है, फिर मेरे को ताकत का नशा है, वो नशा तो फिर नशा है। तो आप देखें इनको चूंटी कहाँ से मिलती है, या इनको मच्छर कहाँ से मिलता है, लेकिन ये नशा है। उन्होंने कहा ये शक के दायरे में है, 14 दिन के लिए डाला जेल भेजती हूँ मैंने, जुडिशल कस्टडी में भेज रही हूँ। मतलब तफ्तीशी को नहीं ज़रूरत, सिस्टम को ज़रूरत है इस खातून को अंदर रख के अहमद फराज साहब की आवाज़ बंद कराने की। मैं तो उसका यही मतलब लूँगा, जितना मैंने कानून, जितनी तफ्तीश, जितना मैंने ये अदालत वगैरह देखी है, तो ये चीज़ है। जज की ज़रूरत है कि उसको जेल में रखना है, बस। मैं कहता हूँ ये तो शर्म का मकाम है और कुछ भी नहीं। अब हम ज़रा कुछ दीगर मौज़ूआत पर। तो केपी के असम्बली में ना मीना खान साहब की जो तकरीर है ना, वो बड़ी सोशल मीडिया पर छाई हुई है जी। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस तकरीर पे ये हो सकता या नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये हो गया ना, तो दुनिया में क्या पैगाम जाएगा, मेरे लिए ये बड़ा सवाल है। और मीना खान अफरीदी साहब कहते हैं कि केपी असम्बली जो है ना, इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, ये तमाम के तमाम ना इमरान खान साहब के नाम का वोट लेके इधर बैठे हैं। और हम खुद 2, 4, 10 हज़ार वोट भी नहीं ले सकते थे, हम जीत ही नहीं सकते थे। अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये है कि हम पूरी असम्बली को, केपी असम्बली को यहाँ से उठाएं और सीधा अडयाला जेल के बाहर ले जाएं, और अडयाला जेल के बाहर तब तक अपने असम्बली का इजलास जारी रखें जिसमें सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर भी हों, ये तमाम असम्बली के मेंबरान भी हों, वहाँ बैठें जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। क्योंकि मीना खान कहते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन बची ही नहीं है। हमारी पीटीआई की क़यादत, बिलखसूस इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, उनके साथ जो 2 सालों से फस्तायत जारी है, और 2 हफ्तों से इमरान खान साहब से किसी किस्म की मुलाकात भी नहीं कराई जा रही, उनके ज़ाती मोहल्ले से उनकी मुलाकात भी नहीं कराई जा रही। तो ये जो तमाम चीज़ें ना, हमने तमाम दरवाजे खटखटाए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम की धज्जियाँ तक उड़ाई गई हैं, और जुल्म हो रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। रही बात इमरान खान साहब की, तो उन्होंने कहा उन्होंने तो मुफाहमत करनी नहीं है, ये हमें पता है। और हमें ये असम्बली अडयाला के बाहर ही बेचारी पड़ी, पूरी असम्बली ने बड़ा अप्रिशिएट किया, ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है जी। रही बात, क्योंकि आज मंगल है
اور آج عمران خان صاحب سے ملاقات ڈیو ہے، منگل اور جمعرات کو ہوتی ہے۔ رہی صحیح چیزیں جو تھوڑی بہت مبہم سی چیز ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی، بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا، ورنہ معاملہ مشکوک ہے۔ کوئی شیخ وقاص جو سیکٹری اطلاعات ہے وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ تماش بینوں کی حالت دیکھیں، مطلب ظلم ہے نا سر، مارتے ہیں، اور مارنے کا وہ بنگڑا ڈالنے والا کلچر جو تھا نا وہ آج بھی ہے۔ تو نون لیگ کے سپورٹو لوگ بتاؤں کیا خبریں دے رہے ہیں عمران خان صاحب کی، جب کل میڈیکل رپورٹ ہوئی، میڈیکل کے لیے وہ 4 بندے گئے، وہ کان کے انفیکشن، انہوں نے کہا عمران خان صاحب ڈرامے کرے روزہ نہ رکھنے کے لیے، تو میں نے روزہ نہیں رکھنا ہے اس لیے میں کہتا ہوں میں بیمار ہوں، البتہ میڈیکل رپورٹ نے ان کو مکمل طور پر فٹ قرار دیا۔ یار ویسے مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، اور بڑے اس کے ری ٹویٹس ہیں، اس پہ کامنٹ دیکھے، میں بڑا حیرانگی ہوئی میری۔ تو یہ لوگ اس حد تک ہے، ظاہری بات ہے کہا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں، کچھ نہ کچھ ایسا تو کہا ہوگا جس کی بنا پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ادھر چیزیں دوسری بھی، آئی ایم ایف کا وفد دھڑا دھڑ ملاقاتیں کرا 2 ہفتے کے لیے، 1 ارب کا بیل آؤٹ پیکج دینا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں دے دینا ہے انہوں نے۔ بھائی جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہم کہیں گے جی مان رہے تو اس میں کیوں نہیں وہ دیں گے ہمیں پیسے؟ بھائی ہمیں وہ کیوں نہیں پیسے دیں گے جب آپ ایک ایک شرط کہہ رہے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کوئی انکار ہی کچھ نہیں ہے، تو سر کیوں نہیں مانیں گے؟ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر کل ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ٹیکس چوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے جو ریگولیٹری اتھارٹی جو پراپرٹی کی بنائی ہوئی تھی اس کو مزید فعال کرتے ہیں، اور ہم قید اور جرمانہ بھی کرتے ہیں لوگوں کو، آپ پلیز پیسے دے دیں۔ رجسٹریشن کرانے والے ایجنٹ جنہوں نے نہیں کرایا ان کو 5-5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کریں گے، 3 سال کی قید بھی ریگولیٹری اتھارٹی کر سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے ابھی یہ 2 ہفتے ابھی تو کہتے ہیں آغاز محبت ہے، آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا۔ تو ابھی تو یہ سب چیزیں آگے چل کے ان کی ملاقاتیں ہونی تب پتہ چلے گا میں اور آپ کو اور کیا کیا چیزیں بنوائی جا رہی ہیں۔ ہاں جو سسٹم کے ڈسے ہوئے ہیں، جو سسٹم کے ستائے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے پتن کی رپورٹ تھی اور آپ کو پتا وہ رپورٹ کے بعد ایک زبردست قسم کا کاشف عباسی صاحب کو آف ایئر کیا، کئی اور لوگ آفس میں 6 اینکر میرے خیال ہے آف ایئر ہے، کئی جرنلسٹ اس وقت آف ایئر ہے، نوکری سے برخاست ہو گئی، یہ سب چیزیں تو چل رہی ہے نا۔ تو سرور باری صاحب جن کے دفتر کو ناجائز کہا گیا اور اللیگل کہا گیا، اس سے پہلے سرور باری کے تو سروس تو عمران خان کے دور میں بڑے نون لیگ بڑے سپورٹ کرتی تھی، تو پھر انہوں نے کہا یہ این جی او ناجائز ہے 2019 20 21 سے، اور پھر ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے ہیں۔ سرور باری کا ایک جملہ ہے جو رپورٹ ہوا سیاست.pk پہ، میں نے کہا میں اسی کو رپورٹ کر لوں، بس بہت سی چیزیں اس میں واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا تھا نا 63 طریقے یا 68 طریقے نئے الیکشن کمیشن نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں انٹروڈیوس کیے، بے ایمانی کے، فراڈ کے، جعلی ووٹ ڈالنے کے، 68 نئے طریقوں سے پاکستان میں ووٹ ڈالا گیا ہے، تو تب یہ حکومت آئی ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ تو جس کو چبھ گیا، جب وہ چبھ گیا تو پھر ظاہری بات ہے پھر کیسے رہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے نا حکومت میں جتنے لوگ بھی، یہ سب آئی ایس آئی کے فرنٹ مین ہیں، یہ انہوں نے بولا، انہوں نے کہا سب ان کے فرنٹ مین ہیں، یہ حکومت یہ لوگ کچھ نہیں، پیچھے پاکستان کے ادارے چلا رہے ہیں، یہ ان کا جملہ تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ سسٹم کیا تو تنگ، اس وقت تنگ میں اس کو بھی لے لیں جی، حسان نیازی صاحب عمران خان صاحب کے بھانجے، لاہور کی اب کوڑ لکھپت جیل کے اندر موجود ہیں، انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا جی، اور انہوں نے خط لکھ کے کہا سر آپ نے حال میں مختلف نا جیلوں کا دورہ کیا ہے، برائے مہربانی وقت نکال کر کوٹ لکھپت جیل میں بھی آ جائیں اور قید سیاسی قیدیوں کی عیادت کر لیں، سیاسی قیدیوں کی عیادت کر لیں۔ انہوں نے پتلون لہرائی تھی، آپ کو بڑے اچھے سے یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا کاش آپ ملٹری جیل بھی جاتے جہاں ہم نے 18 ماہ مسلسل جسمانی ریمانڈ میں گزارے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم 18 ماہ ملٹری کی عدالت میں کسٹڈی میں رہے ہیں اور ہم نے جسمانی ریمانڈ میں گزارے ہیں۔ جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے 4 دن کا، 6 دن کا، 8 دن کا، 20 دن کا، 18 ماہ وہ دریا کو کوزے میں انہوں نے بند کیا ہے۔ انہوں نے کہا سر کتنے جا رہے ہو ڈیرہ اسماعیل خان، ساڑھے کو لاؤ تانوں دسیے کہ ہمارے ساتھ 18 ماہ کیا ہوا ہے، ادھر بتائیں ہمارے سے کوٹ لکھپت جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ آسان ہے، ہمیشہ چین کو چومتے ہوئے اندر آتے ہیں جب عدالت کے اندر پیش ہوتا ہے۔ خیر اب تو ان کی جتنی سماعتیں وہ بھی اڈیالہ کے اندر ہی ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ خط لکھا ہے، اور جن کو خط لکھا سر وہ بڑا مزیدار کام ہے جی۔ ہائی کورٹ اور آئینی بینچز کے ججز کی سلیکشن کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے، ہائی کورٹ اور آئینی بینچز جس کے امین الدین صاحب ہیں اور ابھی اس کا طریقہ کار طے کرنے کا جو معاملہ ہے نا، اس پہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی سربراہی میں
6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جی. کس نے دی ہوگی؟ ظاہر بات ہے چیف جسٹس صاحب نے دی ہوگی. انہوں نے کہا 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں سے اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب، گورنمنٹ، حکومت کے نمائندے اٹارنی جنرل صاحب، یا میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کا بھی نمائندہ، سب کے نمائندے ہیں، وہی آ کے جواب وہی لا کے دیتے ہیں آخر میں. انہوں نے کہا جسٹس جمال مندوخیل کی سروے میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان اور حکومت کے فاروق ایچ نائک، 2 ہو گئے، 6 افراد ہیں نا. جمال مندوخیل صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے. عثمان منصور صاحب 2، وہ بھی گورنمنٹ. فاروق ایچ نائک 3، وہ بھی گورنمنٹ. اپوزیشن سے صرف علی ظفر ہیں. پاکستان بار کے احسن بون، وہ بھی گورنمنٹ. نیاز محمد خان کمیٹی کے سیکرٹری نامزد کر دی گئی. یعنی 5 بندے 26ویں آئینی ترمیم سے مستفید ہونے کے بعد وہ اب بتائیں گے کہ آئینی بینچ اور ہائی کورٹ میں ججز کے رکھنے کا آلے کا طریقہ کار کیا ہے. میں نے شروع میں ایسے نہیں کہا انصاف کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، تو یہ یوں دھوم سے جنازہ انصاف کا نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ادھر ایک بات ہے، مگر بات وہ کہتے ہیں دل کو لگتی ہے، وہ ہے نصر اللہ ملک صاحب. ٹھیک ہے، سینئر اینکر پرسن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مضامین لکھ کون رہا ہے. ابھی وہ ٹائمز والے پہ بات چل رہی ہے، میرے خیال اس کے بعد وہ خطوط والی بات بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر لے، جو آرمی چیف کو 3 خط لکھے. ٹائمز کا میں جو عمران خان صاحب کا کالم آیا اس پہ، کیونکہ کسی کو ڈینائی نہیں کہ عمران صاحب سب کو اون کرتے کہ ہاں میں نے خط لکھا. اب ٹائمز کا جو ہے، کیونکہ اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو تاکہ عمران خان صاحب بتا سکے ہاں ٹائمز کو میں نہیں کہا تھا. وہ کہتے ہیں عمران خان کے مضامین کون لکھ رہا ہے، کون چھپوا رہا ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے، یہ سارا معاملہ ہی مشکوک ہے. لکھ کون رہا ہے، چھپوا کون رہا ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے. جیل میں بند عمران خان کے پاس نہ ٹویٹر ہے اور نہ مضامین خود لکھ سکتے ہیں، اور ٹائم جیسے میگزین میں چھپانے کے لیے وہ از خود رابطہ کر سکتے ہیں. معتبر امریکی میگزین ہوائی مضامین کیسے چھاپ سکتا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. انہیں کہ کیسے چھاپ سکتا ہے، کہ عمران خان صاحب نے یہ لکھا تھا نا ٹائمز میں، جو لکھا ہوا تھا اس میں مندرجات میں یہ تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے اور فوج دہشت گردی سے نبٹنے کی بجائے انتخابی مہم میں جھونک دیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی چھین لی گئی ہے، سیاسی اختلاف کو ریاسی دشمنی قرار دے دیا گیا ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں. تو یہ آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا. اشارہ تو وہ کر رہے ہیں، پر مجھے تو کل زلفی بخاری صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہے. انہوں نے کہا آپ جتنی مرضی پابندی لگا لیں، عمران خان کی آواز پہنچے گی، کالم آئیں گے، آرٹیکل آئیں گے، انٹرویو چھپیں گے. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پرو بجے تو پتہ چل جائے. طریقہ کار تو خیر بہت ہیں، عمران خان صاحب بولتے رہے، اگلے نکات لکھتے رہے اور آگے جا کے بھیج دیں. لیکن ہاں سوال اٹھایا نصر اللہ ملک صاحب نے. باقی آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.